یہ 15 سال کی لڑکی اس نے کیا کیا کہ اپنی ماں کو چائے کے اندر 10 گولیاں ملائیں، باپ کو دودھ کے اندر گولیاں ملائیں اور رات کو سوتے سمے دونوں کو پلا دیا۔ دونوں جب انہوں نے یہ پی لیا، ماں نے چائے پی لی، باپ نے دودھ پی لیا، تو ماں کے پیر دبانے کے لیے آئی لڑکی۔ دیکھیں تو صحیح، ماں کے پیر دبانے لگی اور کہنے لگی ماں آپ بہت اچھی ہیں۔ پیر دباتی رہی، ماں ادھر سوتی جا رہی تھی کیونکہ اس پر نشہ چڑھ رہا تھا۔ بس یار دنیا میں بہت زیادہ غم ہے، کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے نا، کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو غمگین نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو سکون میں ہے۔ ہر آدمی بے سکون ہے، اس کو کچھ نہ کچھ غم ہے، کچھ نہ کچھ ٹینشن ہے۔ اور یہ دنیا کا آج کل ماحول بڑا عجیب ہے، یہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، سدھارنے کی اس کو ضرورت ہے۔ ابھی میں موبائل چلا رہا تھا، ایک ویڈیو نظر سے گزری، بڑا عجیب لگا دیکھ کر کہ ایک بیٹی نے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو قتل کر دیا، مار دیا۔ کیسی ہوگی وہ بیٹی جس نے اپنی ماں کو اور باپ کو مارا، قتل کیا، اور بنیاد کیا، وجہ کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی لڑکے سے پیار کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کو روکتے تھے کہ بیٹا یہ صحیح نہیں ہے جو تو کر رہی ہے۔ 15 سال کی لڑکی، اس نے کہیں عشق لڑایا، کسی لڑکے سے بات کرتی، جب ماں اس کو منع کرتی تھی، باپ منع کرتا تھا تو اس کو غصہ آتا تھا، یعنی کیوں منع کر رہے ہیں؟ میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاروں گی، یہ لوگ کیوں منع کر رہے ہیں؟ لیکن ماں باپ کسی اچھائی کے تحت ہی منع کرتے ہیں۔ کوئی بات اگر اپنے بچوں سے وہ کرتے ہیں تو کسی اچھائی کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس میں بات ہوتی ہے۔ اور یہ جو دنیا کی محبت ہے، یہ صرف انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ یہ جب تک چلتی ہے پھر انسان کو دھوکہ ہی ملتا ہے، اور پھر انسان اس سے نکل کر پھر غمگین ہی ہوتا ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ تو دنیا کی محبت سے بچیں۔ محبت کرنا ہے تو کسی عام انسان سے نہیں، کسی دنیا دار سے نہیں، بلکہ مدینے کے تاجدار سے کریں تو کامیابی ہے۔ لڑکی نے کیا کیا؟ اس کی ماں بہت زیادہ اس کو روکتی تھی، تو لڑکی نے ایک دن رات کو سوئی، ماں باپ کو کیا کیا، کس طریقے سے مارا، اور کیا ذہن تھا اس کے اندر، کون اس کو بتاتا تھا، کون اس کو سکھاتا تھا، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ 15 سال کی لڑکی، اس نے کیا کیا کہ اپنی ماں کو چائے کے اندر 10 گولیاں ملائیں، باپ کو دودھ کے اندر گولیاں ملائیں اور رات کو سوتے سمے دونوں کو پلا دیا۔ دونوں جب انہوں نے یہ پی لیا، ماں نے چائے پی لی، باپ نے دودھ پی لیا، تو ماں کے پیر دبانے کے لیے آئی لڑکی۔ دیکھیں تو صحیح، ماں کے پیر دبانے لگی اور کہنے لگی ماں آپ بہت اچھی ہیں۔ پیر دباتی رہی، ماں ادھر سوتی جا رہی تھی کیونکہ اس پر نشہ چڑھ رہا تھا، بس سوتی جا رہی تھی، اس کو نیند آ رہی تھی، ماں سو گئی، اس کو نشہ چڑھ گیا، ماں نشے میں ہو گئی۔ اس نے جھنجھوڑ کر دیکھا کہ کہیں جاگ تو نہیں رہی ہے۔ جب جھنجھوڑ کر دیکھا تو ماں بالکل پھل نشے میں چلی گئی تھی، سو گئی تھی۔ پھر یہ گئی باپ کے پاس، باپ کو جھنجھوڑ کے دیکھا، باپ بھی سو گئے تھے، ان کو بھی نشہ چڑھ گیا تھا۔ تو یہ کیا کرتی ہے کہ اندر جاتی ہے اور کلہاڑی نکال کے لاتی ہے۔ جب کلہاڑی نکال کے لاتی ہے تو ماں کے سر پر یہ کلہاڑی مارنا شروع کرتی ہے، اپنی ماں کا سر کچل دیتی ہے۔ یہ بیٹی اپنی ماں کا سر کچل دیتی ہے، پھر ماں کے ہاتھ پیر جسم کے کئی ٹکڑے کر دیتی ہے۔ پھر باپ کے پاس جاتی ہے، باپ کا سر کچلتی ہے اور باپ کے کئی ٹکڑے کر دے۔ یہ محبت کتنی اندھی ہوتی ہے یار! یہ کہاں ہمارے نوجوان بھائی پڑ گئے؟ کہاں ہماری یہ بہنیں اور یہ بھائی کہاں لگ گئے دنیا کے مزے میں؟ یہ محبت اندھی ہوتی ہے، محبت میں دھوکہ ہی ملتا ہے۔ محبت یہ دنیا کی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کل یہ بہت زیادہ چل رہا ہے، وہ فلاں کو فلاں سے محبت ہو گئی، فلاں کو فلاں سے محبت ہو گئی۔ یہ معاشرہ اسی میں بگڑ گیا ہے۔ آج بہت زیادہ یہ قتل و غارت کا معاملہ چھڑا ہوا ہے۔
اور آپ کو بتا دیں کہ جس کو کسی چیز سے پیار ہو جائے اور دوسرا چاہے وہ بھائی ہو، بہن ہو، باپ ہو، ماں ہو، کتنا بھی قریبی ہو، اور وہ اس کو منع کرے تو اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ چیز میری ہے یا میں اس کو چاہتا ہوں، اور یہ کون ہوتا ہے جو مجھے منع کرتا ہے؟ اس کو اس سے کیا مطلب ہے؟ یار یہ مجھ سے جلا کرتا ہے، یہ مجھ سے جلا کرتی ہے۔ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے، ان کے گھر والے اگر ان کو منع کرتے ہیں تو یہ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیوں منع کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں کس بات کی جلن ہے۔ اس نے کیا کیا؟ باپ کو بھی مار دیا، ماں کو بھی مار دیا، اور چپکے سے نکل آئی۔ جن کپڑوں پہ خون لگ گیا تھا ان کپڑوں کو دھو دیا، اور چپکے سے نکل آئی اور اپنے دوسرے روم میں چلی گئی، اور باہر سے تالا مار دیا، اوپر سے کوئی جگاڑ تھا اس میں اندر جانے کا، چلی گئی اندر۔ کسی کو شک نہیں ہو پایا، پولیس بھی آئی، سب آئے، کسی کو شک نہیں ہوا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پولیس ہر چیز کا پتہ لگا لیتی ہے۔ پولیس کو بھی اتنا ہلکے میں مت لیں آپ۔ آج کل تو ایسا معاملہ ہے کہ اگر کوئی قتل کر دے، وہ دنیا کے کسی کونے پر چلا جائے، پر پولیس پتہ لگا لے گی اور اس کو سزا ملے گی۔ بہت کم ہوتا ہے کہ اگر نہ پتہ چل پائے۔ 100% پولیس پتہ لگا لیتی کہ قتل کس نے کیا ہے، کہاں پہ کیا ہے۔ پولیس سب جانتی ہے بھائی، سب پتہ لگانا جانتی ہے اور پتہ لگا لیتی ہے۔ پولیس نے 2-3 دن کے اندر سب معاملات پتہ لگا لیے کہ خون کس نے کیا تھا۔ اور یہ لڑکی جب اس کے ماں باپ مر گئے نا، صبح کو جب اس کو معلوم چلا، معلوم کیا قتل تو اس نے کیا تھا، جب محلے والے آئے انہوں نے دیکھا تو اس نے جو ہے ایسا ناٹک بنایا کہ جیسے اس کو خبر ہی نہیں ہے کچھ، اور سب سے زیادہ وہی روئی، سب سے زیادہ روئی، بے ہوش ہوئی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ یہ کیسا معاملہ ہے کہ اگر کسی کو منع کر دیتا ہے کوئی تو انسان اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ ماں نے اگر بیٹی کو منع کر دیا، بیٹی وہ غلط لڑکا ہے، وہ غلط آدمی ہے، اس سے بات مت کرنا، تو بیٹی ماں کی دشمن بن جاتی ہے۔ باپ اگر بیٹے کو منع کر دے، بیٹا وہ غلط لڑکی ہے، وہ لوگ غلط ہیں، ان سے بات مت کرنا، تو بیٹا باپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ معاشرہ بگڑ گیا ہے۔ تبھی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے ہی کرنا شروع کر دیں۔ جب بچپن سے نا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو بچہ آپ کا وفادار ہوگا، غدار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ بچپن سے ہی اپنے بچے کو موبائل دے دیتے ہیں، اس میں غلطی آپ کی ہے۔ آپ بچپن سے اپنے بچے کو موبائل دیتے ہیں اور وہ بچہ موبائل چلاتا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب اس کے پاس موبائل ہوگا تو ضرور کہیں نہ کہیں عشق لڑائے گا۔ 1:30 2 بجے رات کے لڑکیاں بات کرتی رہتی، گھر والے منع نہیں کرتے، ورنہ بھائی بھی گھر پہ ہے، باپ بھی گھر پہ ہے، ماں بھی گھر پہ ہے، بہن بھی گھر پہ ہے، تو یہ 2-3 بجے کس سے باتیں چل رہی ہیں، 2-3 بجے کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے۔ اور آج کل تو موبائل میں سب معلوم چل جاتا ہے کہ ہمارا واٹس ایپ کتنے بجے رات کو بند ہوا، کتنے بجے رات کو اوپن ہوا۔ یہ بھائی بھی دیکھ رہا ہے کہ 2 بجے 3 بجے رات کو بہن نے واٹس ایپ بند کیا، پوچھ نہیں رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے پکڑے جائیں گے، یہ سب میدان محشر میں پکڑے جائیں گے کہ تیری بہن یہ غلط کام کرتی تھی، تو نے کیوں نہیں روکا۔ یہ سارے کے سارے پکڑے جائیں گے۔ معاشرہ انہی لوگوں نے خراب کیا ہے۔ گھر میں بہن ہے، اس کو موبائل دے دیا، بیٹی ہے، اس کو موبائل دے دیا، اور یہ نہیں پوچھا کہ موبائل کس چیز میں یوز کر رہی ہے، کیا اس کا کام ہے۔ اور پھر جب کوئی کانڈ ہو جاتا ہے، کوئی غلط بات ہو جاتی ہے، پھر آ کے روتے ہیں، پھر میڈیا پہ روتے ہیں، لوگوں کے سامنے روتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، لڑکی بھاگ گئی، لڑکی بھگا لے گیا، قتل ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس میں غلطی تو ہم سب کی ہے نا۔ ہاں، اگر معاشرہ سدھارنا چاہتے ہو آج بھی سدھر جاؤ، آ جاؤ، توبہ کر لو سچے دل سے، اور اپنی بیٹیوں کے، اپنی بہنوں کے ہاتھوں سے موبائل لے لو۔ موبائل لے لو گے نا تو صحیح رہے گا، اور یہ معاشرے میں سدھار آئے گا۔ یہ موبائل نے ہی بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے لڑکیوں کو۔ موبائل نہ ہو تو بہت زیادہ گناہوں سے یہ لوگ بچ جائیں۔ اچھی تربیت کریں بچپن سے اچھی تربیت کریں گے تو بچے ضرور کامیاب ہوں گے، اور وہ آپ کے وفادار ہوں گے، آپ کے کبھی ناک نہیں کٹنے دیں گے، آپ کا کبھی سر نیچا نہیں ہونے دیں گے، اگر بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو۔ اور بچوں کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، ہاتھ میں موبائل دے دیں گے، تو پھر یہی دن دیکھنا ہوگا، کہیں باپ قتل کیا جائے گا، کہیں ماں قتل کی جائے گی، کہیں بھائی، کہیں بہن،
यही मामलात होंगे। कहीं लड़की भाग जाएगी, कहीं लड़का लड़की भगा ले जाएगा अगर अच्छी तरबियत नहीं देंगे। हाँ, तो सबसे पहला काम ये है आपका कि अपनी लड़कियों के, अपनी बहनों के हाथों से मोबाइल ले लें तो मुआशरे में सुधार आ जाएगा। और अगर नहीं ले सकते हैं तो कम अज़ कम इतना तो पूछ लें कि बहन तो किससे बात किया करती है, बेटी तो किससे बात किया करती है, तेरा रात के 2-2 3-3 बजे व्हाट्सअप बंद होता है, किससे बात किया करती है, रात के 2-2 3-3 बजे तू बिज़ी रहती है, किससे बात किया करती है। ये बातें तो पूछ सकते हैं ना, इतना तो आपका हक़ है। अगर आप इतना ही पूछ लेंगे ना तब भी बहुत सुधार आ जाएगा। और सिर्फ लड़कियों और बच्चियों के हाथ से मोबाइल लेने से काम नहीं चलेगा। जिनके छोटे बच्चे हैं उनके हाथ से भी आप मोबाइल ले लें। छोटे बच्चे हैं, मोबाइल की वजह से भी उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे ऐसे गेम आते हैं मोबाइल में, ऐसे ऐसे गेम आते हैं कि अगर किसी की लत पड़ जाए उनके खेलने की तो फिर जान पर बात आ जाती है। उनके हाथ से मोबाइल ले लें। एक लड़के ने अपनी माँ को इस मामले में कत्ल कर दिया कि वो पबजी एक गेम कोई होता है, पबजी गेम खेला करता था। माँ उसको मारा करती थी, उसको डांटा करती थी, मोबाइल छीन लिया करती थी कि बेटा ये गेम मत खेला कर, इसमें हर वक्त तू लगा रहता है। हर वक्त वो लड़का गेम खेलता था। पढ़ने लिखने वाला बच्चा यार, उसको हाथ में मोबाइल दे दिया तो गेम नहीं खेलेगा तो क्या करेगा? कितनी देर वो मोबाइल में कोई पढ़ाई होती है? छोटा बच्चा है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा, उसको मोबाइल दे दिया। अमीरी दिखाते हैं लोग कि जो हमारे बच्चे के पास मोबाइल है, हमारे बच्चे के पास ये है वो है। छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल ले लिया करें, उनको मत दिया करें ज़्यादा चलाने के लिए। उसने क्या किया, उसकी माँ उसको मारती थी, उसको लत पड़ चुकी थी। और जब किसी चीज़ की किसी को लत पड़ जाए ना तो फिर ऐसे नहीं छूटती है, उस पर तो वो कत्ल भी कर दे तब भी उसको कुछ नहीं होगा, कोई पछतावा नहीं होगा। एक दिन माँ ने ज़बरदस्ती मोबाइल छीन लिया, लड़का इसी तरीके से रात में उठा और माँ को कत्ल कर दिया। किस वजह से? बच्चे को गेम नहीं खेलने दिया, पबजी गेम जिसकी आदत पड़ चुकी थी। तो अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल ले लें, बच्चों को मोबाइल ना दें। अगर ये आप काम कर लेंगे तो मुआशरे में बहुत सुधार आएगा।